اب آخری بات عرض کرتا ہوں. یمن کا ایک بادشاہ تھا. یمن کا بادشاہ جو تھا، یمن کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی ایک بت خانہ بننا چاہیے. جیسے مکے میں ہے ایسی بت خانہ ہم بھی بنائیں. بہت بڑا عظیم الشان بت خانہ تعمیر ہو گیا. اس نے کہا بھائی لوگ بہت جاتے ہیں مکے میں، مکے کے بجائے یہاں جایا کر. اس کا افتتاح ہوا. افتتاح کی رات کو کچھ لوگوں نے اس کو گندا کر دیا پیشاب کر کے. صبح کو بادشاہ کو خبر ہوئی. اس نے کہا ہو یہ مکے والوں نے کیا. کیونکہ مکے والوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مکے کے مقابلے پر ایک بت خانہ یہاں یمن میں بنے. اس بادشاہ کا نام تھا ابرہہ. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن مجید و فرقان حمید کا واقعہ ہے. اسی کی تفسیر میں کر رہا ہوں. ابرہہ بادشاہ یمن کا تھا. یمن کے بادشاہ ابرہہ نے کہا کہ یمن یہ مکے والوں کا ہے، ان مکے والوں کو سزا دوں. تو آج ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور ہزاروں کی فوج، اور حکم دیا چلو کوچ کر دیا. کعبے شریف سے تھوڑے فاصلے پر، چند میل کے فاصلے پر مزدلفہ ہے. مزدلفہ حجاج کرام جانتے ہیں، کنکریاں چنی جاتی ہیں. مزدلفے کے قریب، مینا اور مزدلفے کے درمیان میں نے ڈیرا ڈال دیا. اب کعبے پہ وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے. مکے والوں کے پاس کوئی لشکر وشکر نہیں تھا. مکے والوں کو جب پتا چلا تو ایک ایک کر کے مکے والے سب مکے سے نکل گئے، بھاگ گئے. کوئی پہاڑوں پہ چڑھ گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی طائف چلے گئے، کوئی رشتہ داروں میں چلے گئے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. مکہ خالی. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان تھے، وہ کعبے کے متولی تھے. کعبہ شریف کی متولی حضور کے دادا جان تھے، اور حضور اسی خاندان سے تھے. ابھی حضور کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، حضور کی پیدائش مبارک نہیں ہوئی تھی، عام الفیل تھی. کعبے کے متولی عبد المطلب رہ گئے، اور سب جتنے بھی تھے ایک ایک کر کے سب چلے گئے. خیر عبد المطلب نے کہا بھائی ٹھیک ہے، پناہ کی تلاش میں لوگ چلے گئے. ابھی ہاتھیوں کا لشکر، اس کے پیچھے اور لشکر، کون کون مقابلہ کرے گا؟ یہاں تو کوئی فوج نہیں رہتی. عبد المطلب کے اونٹ چرتے تھے. اونٹ مکے کے جنگلوں میں، مینا کے جنگلوں میں عبد المطلب کے اونٹ چرتے تھے. شام کو اونٹ جب باڑے میں جمع ہوتے تو اونٹ نہیں آئے. بھائی کیا ہوا؟ ان کا صاحب وہ تو نوکروں نے کہا کہ وہ جناب وہ جو بادشاہ آیا ہے یمن کا ابرہہ لشکر لے کر، وہ تو اس کے فوجی جو تھے وہ اونٹ پکڑ کے لے گئے. اچھا میں جاتا ہوں. یمن کے بادشاہ کو مکے والوں سے بڑی نفرت ہو گئی تھی. دربان نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے مکے سے. ان کا اچھا مکے سے کیوں آیا؟ ان کا پتہ نہیں صاحب، کچھ کہتا نہیں ہے، وہ کہ ملنا چاہتا ہے آپ سے. تمہیں معلوم ہے میں ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، میں تو کل حملہ کرنے والا ہوں ان کے اوپر، تو تباہ کر دوں. اچھا چلو خیر، شاید وہ کچھ کہنا چاہتا ہوگا، معافی آفی مانگنے آئے ہوں گے. عبد المطلب دربار میں اندر داخل ہوئے. بادشاہ ایک لگائے ہوئے ابرہہ بادشاہ یمن کا بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑا ہونا شروع ہو گیا. شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، محدث دہلوی محقق رضی اللہ عنہ، بڑے عظیم البرتبت محدث تھے. 250 سال پہلے کے بزرگوں سے دہلی میں علم حدیث اور رسول اللہ کی محبت کا چرچا آپ کے ذریعے سے بڑا خوب ہوا.
ہندوستان میں علم حدیث آپ کی صدقے میں اور آپ کے طفیل میں پھیلا. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں اس واقعے کو لکھتے ہیں. ابرہہ بادشاہ کھڑا ہو گیا. کہا کون ہو تم؟ کہا میں کعبے کا متولی عبد المطلب. آؤ بیٹھو. تشریف رکھے. بادشاہ نے اپنے برابر میں بٹھایا. درباری حیران تھے کہ یہ تو مکے والوں سے اتنی نفرت کہ کل تو لشکر پہ حملہ کرنا ہے، مکے والوں کو تباہ کرنا ہے، اب یہ برابر میں بٹھا لیا. کیا کہنا ہے آپ کو؟ کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے لشکری جو ہے نا وہ میرے اونٹ پکڑ کے لے گئے. ارے انہوں نے کہا بھائی تم عجیب متولی ہو کعبے کے. کعبے کے عجیب متولی ہیں آپ مجھ سے یہ نہیں کہتے کہ بھائی کعبے کے اوپر حملہ نہ کرو؟ ان کا جی نہیں میں نہیں کہتا. اچھا کیوں؟ ان کا جناب وہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ آپ تو میرے اونٹ واپس کروائیے، آپ کی مہربانی ہوگی. بادشاہ نے فوراً لشکریوں کو حکم دیا کہ اونٹ ان کے واپس کر دیے جائیں. جب عبد المطلب دربار سے باہر گئے تو درباری وزیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور آپ تو مکے والوں سے بڑی نفرت کرتے تھے، اس آدمی کو تو کہنا بھی آپ نے مان لیا، اونٹ بھی چھوڑ دیے، اس کی تعظیم بھی کی، اس کو برابر میں بھی بٹھایا. کہا کہ جب یہ شخص داخل ہوا تو میرا ارادہ تو یہی تھا کہ ڈانٹ ڈپٹ کر دوں گا، لیکن اس کی پیشانی سے نور چمک رہا تھا. شیخ محقق فرماتے وہ نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نور محمدی، ابھی نور محمدی کا ظہور نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا ہے. ابھی نور محمدی عبداللہ کی طرف منتقل نہیں ہوا تھا اور عبداللہ سے آمنہ خاتون کی طرف منتقل نہیں ہوا تھا. عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا تھا. بادشاہ نور محمدی کی تعظیم میں کھڑا ہوا. سبحان اللہ. مبارک ہیں وہ لوگ کہ نور محمدی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے. بدترین ہیں وہ لوگ، ابرہہ بادشاہ کافر سے بھی بدتر ہے کہ کافر نور محمدی کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا اور وہ نہیں کھڑے ہو گئے. ابرہہ بادشاہ نے صبح فوج کو تیاری کا حکم دیا گا، تیاری کرو، حملہ کرو. لشکر تیار ہوا، ہاتھی تیار ہو گئے، سب بندی ہو گئی. رب العالمین جل جلالہ عظم جلالہ. اب اس کا منظر بیان ہو، پس منظر آپ نے سن لیا. اب اللہ رب العالمین اس کا مزید منظر بیان فرماتا ہے. یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کا واقعہ ہے. اس کو سنی اور ایمان تازہ کیجیے. کاش کہ سعودی عرب کا بادشاہ بھی اس کو پڑھ لیتا، کاش کہ سعودی عرب کا بادشاہ بھی اس کو سن لیتا، پڑھ لیتا. موجود ہے قرآن. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. آپ نے دیکھا کیا کیا آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابابیل پرندہ، چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ابابیل چھوٹا سا پرندہ، چھوٹا سا پر پھیلے ہوئے جیسے اڑتا رہتا ہے. ابابیل چمگادڑ جیسا ہوتا ہے. ابابیل پرندہ ہزاروں کی تعداد میں اڑتے ہوئے آ رہے تھے، پر وجہ سے ہوائی جہاز آ رہے. پورے ہاتھیوں کے لشکر پر ابابیل پھیل گئے اور ابابیل کے منہ سے کنکریاں گر رہی تھی ہاتھیوں کے سر پہ.
ہاتھیوں کے سر پہ وہ کنکریاں لگتی تھی تو پورے سر کو اور بھیجے کو پھاڑتی ہوئی نکل جاتی تھی، ہماری وجہ سے بم پھینک رہا ہے۔ ہاتھیوں نے چنگھاڑے ماری، چنگھاڑے مار کر پیچھے بھاگے، پیچھے فوجی تھے، آگے آگے ہاتھی تھے، پیچھے فوجی تھے، ہاتھیوں نے اپنے ہی فوجیوں کو کچل دیا، پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، کچھ لے گئے جیسے بھوسا ہوتا ہے، بھوسے کی طرح سے کچھ لے گئے، پورا لشکر تباہ ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ اس زمانے میں کعبے میں بت تھے،